جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج کچھ جو ٹاپک ہیں جو سامنے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو ایمان مزاری اور ہادی کو انہوں نے گرفتار کیا پاکستان میں، اور ان کو کہا کہ جو ان کا جیل ٹرائل ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ 25% آبادی جو ہے پاکستان کی وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اس کے اوپر کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ عوام راج پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو لانچ کی ہے اقرار الحق کی شکل میں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، ایران کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم ایمان مزاری سے۔ ایمان مزاری خاتون جو وکیل ہے، بچی نوجوان وکیل، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، جس کو نامینیٹ بھی کیا، غالباً ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے انسانی حقوق کا، ان کو انہوں نے آج جج صاحب نے کسی آرگومنٹ کی صورت میں انہوں نے گرفتاری کا آرڈر کر دی ہیں، کیونکہ ایمان بیمار تھیں، ہادی ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ وہاں پہ پیش ہو رہے تھے، تو وہ کسی کو جرح کرنا چاہ رہی تھیں۔ جو خبریں ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ وہ کسی گواہ کے اوپر جرح کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن وہ بیمار تھی، وہ آ نہیں سکی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ جی اس کو ارجنٹ کر دے، کہ اس کو 2-4 دن ہمیں دے دیں، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں۔ اور جج صاحب اٹھ کے چلے گئے، وہاں پہ آرگومنٹ ہوئے، اندر جا کر انہوں نے پھر کسی فیصلہ جس طرح ہوتا ہے وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ انہوں نے کیا، اور لانا باہر آ کے جناب انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کو پکڑ، ان کو جیل سے ان کا قید کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ان کی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کنفرم ہے، یہ جس تیزی سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اس حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر، جس سپیڈ کا انہوں نے، جس لیول کا انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں، یہ صرف ایکسیڈنٹ ہی ہونا ہے اس سپیڈ پہ، اور کچھ نہیں ہونا۔ اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید دوسری طرف سے کوئی ان کی طاقت کا نشہ بہت زیادہ ہے نا، تن کے چڑھے ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے ہم چوڑے بازار سوڑے والی بات کی ہوئی انہوں نے کہ جی ہم تباہ برباد کر دیں گے اور یہ سارے خاموش ہو جائیں گے۔ ایسا ہوگا نہیں سر، یہ ہونا نہیں، یہ ہونا نہیں۔ اب یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں آج ایک کلپ دیکھا میں نے فرانس میں ایک شخص کا، اس نے کہا جی عاصم منیر جو قصوروار اس کا کھل کھلا کے نام لے وہ عاصم منیر۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں کر سکیں گے سر، آپ نہیں روک پائیں گے ان لوگوں کو۔ اب اس طرح کی جو رویے ہیں آپ کے، کیس بھی کوئی نہیں، پکڑ کے ان کو اندر لے جائیں، ان کو ویڈیو ٹرائل ہوگا، یہ ہوگا، اس قسم کے جو خبریں آتی رہتی ہیں وہ آپ کو کسی بھی قسم کی ریلیف نہیں دیں گی۔ آپ کا جو شکنجے میں پاکستان کی قوم میں جو اسٹیبلشمنٹ کا آ چکا ہے، ہاتھ ان کی گردن آ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستانی قوم اس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، لیکن آپ جو ہیں اس وقت قید میں ہیں، عمران خان کی قید میں ہیں۔ آپ اس قید سے باہر تب آئیں گے جب آپ یہ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں گے، آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ قوم حکمران ہے پاکستان کی، اس صورت میں آپ کی جان بخشی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ الٹے سیدھے کام کرتے جائیں گے۔ جب آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ پٹھے بھی ہاتھ پہنتے ہیں، انہوں چکا تھے ہے کہ ایمان مزاری کو انہوں نے سزا دینے کی کوشش کی ہے، کوشش کیا کی ہے، سزا دے دی ہے۔ اچھا سر، ایک آگے چلتے ہیں، ایک جو اسٹیٹسٹکس ہے بھی آ رہے ہیں۔ ایک جو بات پتہ لگی مجھے کل شہزاد صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اس وقت کر کیا رہے ہیں پاکستان میں۔ اسحاق ڈار صاحب جو نیشنل سروے ہوتا ہے، اس سروے سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور کتنی غربت ہے۔ اس قسم کا نیشنل سروے ہوتا ہے، اکنامک سروے، نیشنل اکنامک سروے جو ہے نا معاشیات کے بارے میں، وہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ وہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اصل صورتحال لوگوں تک نہ پہنچے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 25% جو لوگ ہیں، پہلے بھی ذکر کیا ہے ایک ویلاگ میں کہ 25% جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اور یہ غربت کہاں پہ ہے؟ یہ دیہات میں ہے۔ دیہات وہ جگہ جہاں پہ روٹی پانی کھانے پینے کی وافر مقدار میں ان کے پاس چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی سچویشن اتنی الارمنگ ہے کہ جس اسیسمنٹ سے، جس سروے سے ہمیں یہ پتہ لگنا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، ہمارے پاس کتنا آٹا ہے، کتنا چینی ہے، ہم نے کتنا گھر میں خوراک پڑی ہے، اس خوراک کو ہم نے دیکھ کے اس حساب سے ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے، کچھ بیچنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے۔ نیشنل اکنامک سروس کے اوپر انہیں پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہ لگ جائے۔ عمران خان کو اندر کرنا، عمران خان کو باہر کرنا، ہادی کو پکڑنا اور ایمان کو پکڑنا ہے، ان کو اندر کرنا، باہر کرنا، یہی سارے مسئلے ہیں پاکستان میں۔ اور پاکستان کی عوام کی طرف سے بالکل رتی برابر دھیان نہیں ہے۔
اور اگر چیز بتاتے جی صاف ہو گیا لاہور، صاف ہو گیا لاہور، صاف ہو گیا لاہور، صاف ہو گیا لاہور، چارجنگ لگ گئی، چارج کرو چارج کرو، چارج کر لیں. میں سندیلا صاحب میں باہر سے آ گیا ہوں، یورپ بن گیا، یورپ بن گیا. یورپ میں کیا بن گیا؟ یورپ کو بندہ بھوکا سوتا ہے؟ یورپ میں کوئی بندہ بھوکا سوتا ہے؟ یورپ میں کوئی اس قسم کی برے حالات ہیں جو پاکستان کے ہیں؟ یورپ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گولیاں ماری جاتی ہیں، یورپ میں بیٹھ کے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں جو دل کرتا ہے. یورپ میں یہ ہوتا ہے؟ یورپ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور نہ لاہور یورپ بنا، نہ پاکستان یورپ بنا. پاکستان کی اکانومی کے حالات بہت گندے ہیں. یہ جو نیشنل جو ہے سروے نہ ہونے دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے آنکھیں بند کی ہوئی آپ لوگوں نے. آپ مسائل سے لوگوں کا دھیان بٹا رہے، لیکن آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرے ایک عزیز تھے، میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو. میرے ایک عزیز تھے، بڑی ریلیونٹ ہے. میرے ایک عزیز تھے، جاننے والے دوست تھے، جوانی کی بات بتا رہا ہوں. ان کے میں نے جب کمرے میں جانا تو انہوں نے نا کمرہ ان کا بڑا صاف ہونا. ایک دن کیا ہوا، وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے تکیہ میں نے اٹھایا تو تکیے کے نیچے اتنا گند جس کو صاف نہیں، استری کرنے والے کپڑے چیزیں سارا کچھ نا اس کو استری انہوں نے نیچے رکھا ہوا. اور میں نے پوچھا ہے کہ وہ کہندا یار دوستان نے آنا سی تو میں کہا ذرا لکو دیں. اب آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا کچھ جانا، سارا کچرا مچرا ایک تکیے کے نیچے ایک جگہ پہ رکھتے جا رہے ہیں. لیکن آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کمرہ صاف ہو گیا. یہ ٹیمپرری طور پہ جب اوپر چادریں ڈال کے صفائیاں کر لیں، چارجر لگ گیا، وہاں پہ جا کے چارجنگ کر رہے ہیں اور فورے لگ گئے اور لاہور صاف ہو گیا، گڈی لے لی، گڈی بڈی کرتی. یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. آپ لوگوں کو توجہ ہٹا رہے ہیں. جو مین چیز ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے. عمران خان ایک انسان ہے، ایک انسان ہے. انسان آتے ہیں اس دنیا میں، انسان چلے جاتے ہیں. کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ عمران جیسے، ہم جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، عمران جیسے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ چلے جاتے ہیں. قومیں آگے بڑھتی ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ اس کو چلا رہے ہیں یہ ختم ہی ختم سمجھیں اس کو. اس کے ریوائول کے بھی آپ جو ہے نا چانسز جو ہے نا وہ ختم کرتے جا رہے ہیں. اچھا جی، عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ سننے میں آیا تھا، عمران خان صاحب نے ایک میسیج دیا تھا، بات کی تھی کہ اگر میں اگر مجھے ملاقات میری بند کی جاتی ہے، آئسولیشن میں اگر ڈالا جاتا ہے یا مجھے جیل سے تبدیل کیا جاتا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے. میرا سوال پاکستان کی قوم سے ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آگے کہاں لے کے جانا اس چیز کو؟ آپ نے کہاں جا کے سوال کرنے ہیں؟ آپ اپنے دماغوں میں سے یہ چیز نکالنے کے لیڈرشپ ہوگی. لیڈرلیس جو ہوگا لیڈرلیس ہوگا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. آپ پاکستانی قوم جو اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. عمران خان کا میسج پورے قوم کے لیے ہے. بار بار آپ کو بتا رہے ہیں یہ آئین عمران خان کا نہیں ٹوٹا، یہ عدالتیں عمران خان کی نہیں، عمران خان نے قبر میں نہیں لے جانی. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اگر صحیح حالت میں ہوگا تو عمران خان اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا، یہیں پہ رہے گا. آپ کے بچے بھی یہیں پہ رہیں گے، آپ کی نسلیں بھی یہیں پہ رہیں گی. ان کی دفاع کے لیے آپ لوگوں نے عمران خان کی بات کو یاد کریں عمران خان کی بات کو کہ عمران خان نے کیا کہا تھا. اور عمران خان نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، اس کو قبول نہیں کرنا. یہ جو آپ باہر نہیں نکلتے ہیں، یہ ایسی کچھ چیزیں جو یہ پارٹی اور پارٹی یہ پارٹی وہ، یہ پارٹی کے سارے لوگ جب اندر ہو جائیں گے نا تو تب آزادی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور جو عمران خان کی آزادی کی بات نہیں کر رہا، جو اپنی ویڈیو بنا کے لگائیں آپ، اور تمام ایم پیز اپنی ویڈیو بنا کے لگائیں، تمام یہ ایک مہم چلا لیں، کچھ ایسا کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑا ظلم کریں گے. اور پاکستان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، پاکستان کے ساتھ جو ہوگا نا وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ جس طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کو بار بار ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے کو سٹیک نہیں ہے، میری کوئی جائیداد زمین ہے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن صرف یہ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو زندگی ہم نے یہاں پہ شاندار طریقے سے جی ہے، یہ پاکستان کے عوام کو وہاں پہ ملے. بولنے کی آزادی، جینے کی صحت کی سہولیات، گھر کا شیلٹر، روٹی روزی، کپڑا، مکان، جو ہم نے بھٹو صاحب کی باتیں تھیں، وہ سارا کچھ یہاں پہ ہر بندے کو مل رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں. اچھا جی، لانچ ہو گئی ہے عوام راج پارٹی، عوامی راج پارٹی ہے یا عوام راج پارٹی ہے، اقرار حسن کی لانچ ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں اقرار حسن کر رہا ہے، لندن کے پھیرے لگائے ہیں، لوگوں کو ملے ہیں. یہاں پہ 200 سے 300 100 بندوں کا انہوں نے ہال بک کرائے ہیں، آگے سے 15 20 بندے جا کے ملے ہیں. اور اتنی کی ذلت رسوائی ہوئی ہے جس کے حساب نہیں. دوستوں سے انٹرویو کروائے، چیزیں کی، سارا کچھ کیا. لیکن یہ کر کیا رہا ہے اقرار حسن جس اسٹیبلشمنٹ کو، جن جرنیلوں کو عمران خان نے ننگا کر دیا، جس نظام کو عمران خان نے ننگا کر کے پوری قوم کے سامنے کھڑا کر دیا، چاہے وہ عدالتی نظام ہے، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی نظام ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، اسٹیبلشمنٹ، تمام کے تمام جو عمران خان ننگے کیے ہیں، یہ ان کو کپڑے پہنا رہا ہے.
اقرار حسن کو کپڑے پہنا رہا ہے، اچھائی اور برائی کو اکٹھا کر رہا ہے۔ پروٹیسٹ تھا تو پروٹیسٹ میں کسی کسی بندے نے مجھے کہا جی کہ وہ جی میں نے کہا ایک مجھے دوست ہیں وہ ملے، انہوں نے کہا جی وہ اقرار حسن سے ہم نے وہ کروا لیا تھا، اس سے بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے ساتھ زیادتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس کو ہم نے کہلوایا۔ آپ نے کیا کہلوایا؟ آپ نے یہ کہلوایا کہ نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، بے نظیر کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، آصف علی زرداری کے ساتھ بھی زیادتی، سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی، عمران خان کے ساتھ بھی۔ نہیں سر، عمران خان کے ساتھ زیادتی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، نہ نواز شریف کے ساتھ نہ شہباز شریف کے ساتھ۔ یہ مجرم تھے، یہ مجرم ہیں، یہ مجرم تھے، یہ مجرم ہیں۔ آپ جب ان تمام لوگوں کو اٹھا کے عمران خان کو جو نکالا گیا گورنمنٹ سے اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ اصل میں اچھائی اور برائی کو مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اچھائی اور برائی کو ایک جگہ کر رہے ہیں، اور یہ اقرار الحسن کر رہا ہے۔ اقرار الحسن ان لوگوں کو کپڑے پہنا رہا ہے۔ اقرار الحسن ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے لایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے توجہ ہٹایا جائے، توجہ ہٹائی جائے اور بتایا جائے کہ نہیں سر یہ ایسے نہیں ہے، یہ سر اب ہونا نہیں ہے، یہ جین زی ہے یا جین ایکس ہے یا وائی ہے یا بومر ہے، جو بھی ہے کوئی بھی ہے، وہ آپ کا کوئی بھی بتائی ہوئی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اقرار الحسن بھی اسی طرح فیل ہے جس طرح آپ کی وہ دوسری پارٹیاں فیل ہوئی ہیں، ترین صاحب والی جو پارٹی فیل ہوئی ہے، علیم خان وغیرہ فیل ہوئی ہیں، اسی طرح فیل ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، 8ویں ترمیم کر لیں، 9ویں ترمیم کر لیں، 28ویں، 30ویں، 40ویں، 50ویں، جتنی مرضی ترمیم کر لیں، جتنی مرضی پارٹیاں لانچ کر لیں، سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے، اور سچ جیتے گا۔ سچ ہی بکتا ہے، سچ ہی لوگ خریدیں گے اور سچ ہی جیتے گا۔ یہ اپنے دماغوں میں سے نکال دیں کہ آپ پارٹیاں لانچ کرتے جائیں گے اور کچھ مل جائے گا۔ اقرار الحسن سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اگر کہیں سنیں یا کوئی دیکھے کوئی تو اس کو بتائیں کہ بھائی جان آپ سے ایک نوجوان کے طور پہ ایک امید تھی کہ آپ میں کوئی انسان بستا ہے، لیکن آپ کے اندر بھی وہی غلیظ آدمی ہے جو ان غلیظ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سامنے آیا ہے۔ پارٹی بنائیں گے، وزیر اعظم بنے گا۔ بھائی جان جو پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنے گھر میں واپس نہیں جائے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک کا، کچھ نہیں ہونے والا اس ملک کا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اقرار الحسن کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اچھا سر، آخر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں ایران کے معاملے میں۔ ایران کے معاملے بھی ہوا، ملالہ یوسفزئی کا ہم نے کی بات کی، پھر فاطمہ بھٹو کا بھی انٹرویو ہے۔ دیکھیں خواتین کو آزادی چاہیے، کیا آزادی چاہیے؟ بال کاٹ لیں یا بال چھوٹے کر لیں یا آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ حجاب اتار دیں تو یہ آزادی ہے؟ تو اگر یہ آزادی ہے اور یہ ظلم ہے کہ ان کو وہ اپنے آپ کو ڈھانپیں، اگر یہ ظلم ہے تو اس ظلم کا کیا کرنا ہے جو کہ KPK میں ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں گولی مار دی گئی اور اس کو شہید کر دیا گیا، وہاں پہ جو خواتین اور بچے دربدر ہوئے ان کا کیا کرنا ہے؟ فلسطین میں جو لوگ جو ظلم و زیادتی عورتوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو گھسیٹا جاتا ہے ان کو، اس کا کیا کرنا ہے؟ آج کل ویڈیوز امریکہ سے آ رہی ہیں، آئس نام کا کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ امیگرینٹس کو جس طرح باروں سے پکڑ کے خواتین کو کھینچا جا رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہپوکریسی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے بات کرنے والا، دنیا اس کے اوپر بات کرے۔ آج ایران کے اوپر بات کی جا رہی ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ جی ایران میں لوگوں پہ گولی چلائی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور ہم وہاں پہ اپنی فوجیں لے کے پہنچ گئے۔ کہاں تھے جب پاکستان میں گولی چل رہی تھی؟ کہاں تھے آپ لوگ جو اس وقت جب پاکستان میں گولی چل رہی تھی، جہاں پہ ایک مذہبی جماعت کے لوگوں کو آپ لوگوں نے گولیوں سے بھون دیا، جب آپ نے ظلم و بربریت، قتل و غارت گری، کہاں تھے اس وقت یہ لوگ؟ یہ چیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ عاصم منیر کی طاقت اسرائیل ہے۔ عاصم منیر جہاں سے طاقت دے رہا پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج جہاں سے طاقت لے رہی ہے وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتیں جو طاقت لے رہی ہیں وہ پاکستان کا سسٹم نہیں ہے۔ یہ ایک لکھی پڑی چیز ہے۔ اسے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس بات کو، پاکستان میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس بات کی تقویت دیتے ہیں، اس بات کے اوپر کہنا چاہیے کہ سٹیمپ لگاتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو جرنیل ہیں، ان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے۔ یہ ساری کی ساری طاقت، یہ ساری کی ساری انرجی یہ اسرائیل سے لے رہے ہیں، یہ امریکن سے لے رہے ہیں، یہ ویسٹ سے لے رہے ہیں، یہ ان کے علاقار ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کا بالکل کوئی رتی برابر لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوتا تو یہ جو گولی نہیں چلاتے، اور ان کے گولی چلانے پہ جو خاموشی ہے جو ویسٹ کی، وہ یہ ثابت کرتی کہ یہ ان کے بچے ہیں، ایرانی ان کے بچے نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر بولتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں، ان کا اپنا تعلق۔ میں کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی
کسی بھی قسم کی جو ہے حرکت ہے اس کی بھرپور مخالفت کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں ماؤں بہنوں کی جو عزت ہے وہ تمام کی تمام کی، چاہے وہ گوری ہے چاہے وہ کالی ہے، اس ریگارڈلیس اس کے عورت کی عزت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. وہ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، اس کی عزت بہت زیادہ ہے. لیکن جس طرح آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ اس کو ڈفرینٹ کرتے ہیں، آپ اس کو جب الگ کر دیتے ہیں، ویسٹ میں اور ایران میں اور عورت اور ہے، فلسطین کی عورت اور ہے، پاکستان کی عورت اور ہے، گولی چلے ایران میں تو اور ہے، پاکستان میں چلے تو اس کے اوپر آپ کا رویہ اور ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی ویسٹ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بنی ہے. پاکستان کی عوام، پاکستان کے مفادات کے ساتھ اس کو رتی برابر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.